معزز مہمان شاعرہ محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ کی طرف چلتا ہوں، جن کا تعلق کراچی سے ہے اور پیشہ معلمی سے منسلک ہیں۔ عرصہ کیا 22 کہنے. سال سے علم کی روشنی کو عام کر رہی ہیں اور واہ. اتنے ہی قلوب کو علم کے نور سے منور کر چکی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے 2008 میں افسانوی ادب میں اسلامی ثقافت کے مظاہر پر پی ایچ ڈی کی واہ اور آپ کراچی کی فیڈرل اردو یونیورسٹی کراچی سے منسلک ہیں اور واہ. بطور ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آپ اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ نے متعدد مقالہ جات بھی تحقیقی مقالہ جات تحریر کیے، جو کہ اردو ادب کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اسی طرح آپ مختلف پروگرامز اور کانفرنس میں شرکت کر کے اپنے مقالہ جات پیش کر چکی ہیں، اور آپ کے مقالہ جات ادبی جریدوں کی زینت بھی بن چکے ہیں۔ واہ. میں محترمہ سے ملتمس ہوں کہ آج کے اس پروگرام اور آج کی اس محفل کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ یقیناً آپ کا اظہار خیال اور آپ کی گفتگو ہمارے لیے ایک قیمتی سرمایہ اور ہمارے سامعین کی سماعتوں کے لیے باعث مسرت ہے۔ بہت شکریہ شفیق مراد صاحب۔ میری آواز اگر کلیئر آ رہی ہے تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ جی بہت اچھی آواز ہے۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب، سائمہ کمل صاحبہ اور شفیق مراد صاحب اور آن لائن سننے والے تمام احباب کو السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شفیق مراد صاحب اور شریف اکیڈمی جرمنی کا شکریہ ادا کروں گی، جنہوں نے ادبی گفتگو کا ایک بہت شاندار سلسلہ شروع کیا ہے۔ اور ابھی میری تھوڑی دیر پہلے ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا تقریباً 1 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور مختلف موضوعات پر ڈاکٹر صاحب سے ڈاکٹر تقی عابدی صاحب جو ہے وہ اپنا لیکچر پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے طلباء اور مختلف شائقین ادب جو ہیں اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں اپنے ملک میں رہ کر اردو ادب کی خدمت کرنا نسبتاً آسان ہے۔ جو بیرون ملک رہ کر غیر زبان کے درمیان رہتے ہیں، اپنی تہذیب و ثقافت سے ہٹ کر دوسری تہذیب دوسری ثقافت کے درمیان رہتے ہوئے اپنی زبان کی حفاظت کرنا، اپنی زبان کو ترویج دینا، اپنی ثقافت کی نمائندگی کرنا، یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اور میں اس حوالے سے شریف اکیڈمی جرمنی اور بالخصوص شفیق مراد صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے بیرون میں رہ کر تمام دیگر ممالک کے ادیبوں سے شعراء سے رابطہ جوڑے رکھا، اور ایک یہ جو لیکچر کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ تو واقعی قابل تعریف ہے کہ اس لیکچر سے ہماری طلباء ہم وہ ادیب اور ان شعراء کو سن پا رہے ہیں جن تک رسائی ہمارے لیے ممکن نہ تھی۔ ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو آمنے سامنے سننا ہمارے لیے قطعی ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ کینیڈا میں تشریف رکھتے ہیں، لیکن اس سلسلے کے بدولت نہ صرف میں بلکہ میرے طلباء بھی کافی کچھ سیکھ رہے ہیں، اسپیشلی جب آپ الحمد یونیورسٹی سے ڈاکٹر شیر علی خان کے پروگرام میں شریک ہوتے ہیں تو میرے تقریباً طلباء اس کو جوائن کرتے ہیں اور آپ کی گفتگو سنتے ہیں اور اس پر عموماً کچھ اپنی رائے کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ تو اور آج میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ آج میں اس پروگرام میں شریک ہوں، اور ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کو جن کو میں صرف سنا کرتی تھی آج میں ان کو آمنے سامنے دیکھ بھی رہی ہوں، اور انہی کے ساتھ مجھے بیٹھنے کا اور بولنے کا موقع مل رہا ہے۔ اس سے بڑی میری خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو وہ کہ میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو کے بعد کچھ بھی بولنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، لیکن میں کیا کروں، میزبان نے مجھے بالکل آخر میں ہی گفتگو کا موقع، تو بہت عمدہ فرما رہے ہیں، بہت عمدہ۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں ڈاکٹر صاحب کے بات کر رہی ہوں، بات کرنے کا موقع مجھے بھی ملا ہے۔
डॉक्टर साहब, आपकी गुफ्तगू जो मैंने सुना वो तो मैं इससे पहले भी सुनती आ रही हूँ। जिस तरह के अल्लामा इकबाल के फलसफों को आप बयान कर रहे हैं, जिस तरह खुलकर एक एक मिसरे पर एक एक उसके अल्फाज को आप जिस तरह से तशरीह कर रहे हैं, खुलकर बयान कर रहे हैं, ये वाकई हमारे लिए, हम यूँ समझ लें, मैं तो अपने आप को तालिब इल्म ही समझती हूँ, तो हमारे लिए समझने के, अल्लामा इकबाल को पढ़ने के लिए और उनको समझने के एक नए दर खुलते जा रहे हैं हमारे। लेकिन मैं ये आप लोगों को बताना चाहूंगी कि चूंकि मैं तदरीस से वाबस्ता हूँ और तकरीबन 20-22 साल से तदरीस से वाबस्ता हूँ, तो जब हम अपनी क्लास रूम में खड़े होते हैं तो हमारे सामने वो नस्ल नौ है जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा। अल्लामा इकबाल जिसकी तरबियत करना चाहते हैं। कलाम इकबाल के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ छठे सेमेस्टर में एक पूरा कोर्स है कलाम इकबाल पर, इकबालियात। तो वहां पर क्लास में आजकल कुछ ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं जिसके जवाबात हमारे दानिश्वरों को, हमारे स्कॉलर्स को जरूर देना चाहिए। उनमें से चंद एक सवाल मैं आप तक जरूर पहुंचाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस डेकोरम, मतलब इस प्रोग्राम का ये डेकोरम है कि नहीं है, लेकिन अगर मुझे मौका मिला है गुफ्तगू का तो मैं ये एक सवाल, दो नुक्ते हैं जो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी। जरूर एक तो जरूर। ये एक तो ये कि सबसे पहली बात ये है कि आज की जो नस्ल है, हमारी नस्ल नौ जिसको हम कह रहे हैं, वो कलाम इकबाल पढ़ती बड़े शौक से है और तकारीर में, मुज़ाकरात में, हर जगह, इवन के आपस में गुफ्तगू में इकबाल के अशार की बड़ी मिसालें दी जाती हैं, बल्कि पुरजोश अंदाज में उनके अशार, उनके कलाम को पढ़ा जाता है। लेकिन सिर्फ पढ़ा जाता है। आज चूंकि हमारा मौजू है कि असर हाजिर में अल्लामा इकबाल के कलाम की अफादियत, तो इस हवाले से ही मैं मतलब इस तरफ थोड़ा सा तवज्जो दिलाना चाहूंगी अपने स्कॉलर्स की, अपने दानिश्वरों की, कि हमारे स्टूडेंट्स के जहनों में, या मैं ये समझती हूँ वो तो हमारी नस्लें नौ है ना, नई नस्लें हैं वो, तो वो अगर उनके जहनों में कुछ मुतफर्रिक ख्यालात आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं? क्या जी, हमें कलाम इकबाल को समझने और समझाने के लिए किसी नए पैराए की जरूरत है? बहुत सही, बहुत उम्दा, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा सवाल आप। मैं मुखिल हो रहा हूँ डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना साहबा। मसला यह है कि इकबाल को मौजूदा दौर में कैसे पढ़ें। मैंने जो एक जुमला कहा कि इकबालियात को दीनियात बनाने की जरूरत नहीं है, इकबाल बिल्कुल को सही। समाजियात बनाने की जरूरत नहीं है, इकबाल को आपके सियासियात बनाने की जरूरत नहीं है, इकबाल को इकबालियात ही में रखना चाहिए। ये पैगाम आपके पूरी दुनिया में है। आपने जैसा कहा, आज की नस्ल जवान कंफ्यूज है, इसी वजह जी से उस तरीके से, जिस तरीके से इकबाल की रोशनी से उनके दिल मुनव्वर हो, नहीं हो रहे। हम ऐसा करते जी हैं, इत्तेफाक से बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। अगर मुमकिन हो तो मैं शायद ये करूं कि मैं आपके दिसंबर में वो कॉन्फ्रेंस में कराची में आ रहा हूं, और उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के मैं हूं। तो एक आध दिन अगर मेरे पास है तो आपके कॉलेज में सुबह आते हैं, आपके स्टूडेंट से बात करते हैं कि इकबाल को कैसे पढ़ा जाए और क्यों पढ़ा जाए। वाह, जी देखिए, बहुत सर, खूब। बिल्कुल सवाल जरूर, यह है, इंशाल्लाह। बताना यह है कि कैसे पढ़ा जाए। पढ़ा ये जाए कि कुछ छोड़कर, कुछ जोड़कर, कुछ तोड़कर, कुछ मोड़कर, कुछ छोड़, तो वो गलत बात है। जी सर। हम अपनी नस्ल जवान के साथ ऑनेस्ट रहें, बा ईमान रहें। इकबाल को हमको पेशवा नहीं बनाना है। इकबाल को अगर आपने पीछे पीठ पे पैर पर लगा दिए तो इकबाल को आपने गिरा दिया, इस वजह से कि इंसान जो है मलाइक और फरिश्तों से ऊंचा है। समझ रहे हैं ना आपके? जी अगरचे कि वो जी जी जी। गिर जाए तो आपके जो है सगों से भी बदतर है। तो कहने का मतलब यह है कि इन इंस्टीट्यूशनों में एक गुफ्तगू होनी चाहिए, उनके सवालात पूछे जाएं। तो इंशाल्लाह जो है हम आपसे बात करते हैं कि किसी दिन सुबह के वक्त जो है, मैं 2-3 दिन रहता हूं आपके ज्यादातर वहां पर, तो आपकी यूनिवर्सिटी, आपके कॉलेज में स्टूडेंटों से इकबाल को क्यों पढ़ें और कैसे पढ़ें, और उनके सवालात जो हैं, जब तक कि हम नस्ल जवान को महफिल इकबाल में शामिल ना करेंगे,
بہت میں خوش ہوں کہ یہاں پر کینیڈا میں ہمارے پاس انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی ہے جس میں بہت جوان آتے ہیں اور ہم یہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن جو بر صغیر کا ماحول ہے اس میں جوان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا جاتا. جوان کو صرف کہتے ہیں نیچے بیٹھ کے تالی بجا، سمجھ رہے نا، اور اگر وہ کوشچن کرنا چاہتا ہے اس کو بٹھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ ایگزیکٹلی آپ سر. کے سمجھ. سر دس آپ از ناٹ بالکل رائٹ. درست کہہ رہے ہیں. یس سر. یہ بالکل صحیح نہیں ہے. ہم کو ہماری امانت کو پیش کرنا ہے اپنے جوانوں سے. جوانوں کو آپ کے پیروں کا استاد کیا اقبال کا ہے واہ، مسئلہ بہت ہے جی کہ بالکل کہ بالکل. یہ میں تو نا امید ہوں ان نوجوانوں سے کہ میاں عید وہ دن آنے والا ہے. تو اقبال کا کلام جو ہے نئی نسل کے لیے، 21ویں صدی کے جوانوں کے لیے ہے. ان کو آپ کے جو ہے آگے بڑھانا ہے اور انہی سے سیکھنا ہے. اور تو ہم اپنی پرانی ڈگر پہ نہیں چلیں گے اس وقت. اگر وہ کریں گے تو ہم نقصان ہو رہا ہے ہم کو جو ہے آپ کے جو ہے. تو وہ اپنی جگہ ہے. اقبال ایک آفاقی شاعر ہے، وہ ملی شاعر بھی ہے، وہ مذہبی شاعر بھی ہے، وہ اسلامی شاعر بھی ہے، وہ فلسفی شاعر بھی ہے. اس کا مجموعہ ہے. بہرحال بہت عمدہ بات آپ نے کہی، اور اسی وجہ سے تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسی آپ کے جو ہے کیا کہتے ہیں شخصیتیں آئیں جو ان نکات پر آپ کے صرف یہ نہیں کہ بھائی بہت اچھا چل رہا ہے چلیے 50 جشن ہو گئے اس سال، نہیں نہیں نہیں، فائدہ نہیں ہو رہا ہے آپ کے جو ہے. ہمارے شفیق بھائی مجھ سے جو ہے 10 سال پہلے ہم بیٹھے ہوئے تھے آپ کے لندن میں، اور داؤد لندنی یعنی ڈیوڈ ہمارے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس میں قدوئی صاحب وغیرہ بھی بیٹھے تھے. تو ڈیوڈ نے مجھ سے ایک سوال کیا، ڈیوڈ میتھیوز نے، کہ عابدی صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لندن میں کتنے فیصد لوگ آپ کے جو ہے اردو والے اقبال سے واقف ہیں؟ تو میں سمجھ گیا لہجہ اس کا. میں نے کہا 10% سے کچھ کم. کہنے لگے صحیح کہہ رہے ہیں آپ، 5% سے بھی کم لوگ ہیں جو علامہ اقبال کو پوری طریقے سے یہاں کے اردو لوگ جانتے ہیں. مطلب یہ تھا نئی نسل تو ختم ہے، آؤٹ ہے آپ کے، وہ تو جانتے ہیں. تو ہم نے اس حسن یوسف کو چاہ میں بند رکھا اور اس کے اوپر آپ کے جو ہے لکڑیاں رکھ دی کہ باہر نہ نکل سکے. حسن یوسف کو پورے بازاروں میں پیش کرنا ہے. تو بہرحال آپ کا میں مخل ہوا بیچ میں، چلیے آپ کنٹینیو کیجئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نسل جوان کو اس آگہی سے، اس اقبال کے ذخیروں سے، اس ٹریجر سے، اس خزانے سے روشناس کرانا. انشاءاللہ آپ کے طلباء سے ہم بات کریں گے، آپ کے جو ہے ان پرسن سوالات ان سے لیں گے آپ کے جو. جی بالکل ٹھیک ہے سر، موسٹ ویلکم سر. سر دوسری بات یہ ہے کہ علامہ اقبال بر صغیر کے شاعر ہیں. ہم 9 نومبر جتنی جوش و خروش سے مناتے ہیں، ہر اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی لیول پر، دیگر اور ادبی اداروں میں اس حوالے سے ہمارے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. اسپیشلی پاکستان میں ہوتے ہیں تقریبات، جتنی زیادہ 9 نومبر کے تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں اتنے اور کسی موقع پر نہیں کیے جاتے. تو کیا ہم علامہ اقبال کے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں؟ اگر ہم نے علامہ اقبال کے خواب کو پورا کیا ہے تو آپ کے جو سابق صدر ایران ہیں علی خمینی، ان کا ایک جملہ میں دہراؤں گی یہاں پہ، جو انہوں نے کہا تھا کہ ایران کا اسلامی انقلاب علامہ اقبال کا مرہون منت ہے. وہاں 9 نومبر کی تقاریب اتنی شدت سے نہیں ہوتی ہیں جتنی ہمارے یہاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود وہاں ایک مطلب ایک سلطنت کا جو صدر ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب علامہ اقبال کی مرہون منت ہے. تو کیا آج تک ہم اس جملے کو کہنے کے لائق ہوئے ہیں، یا آئندہ کبھی کہنے کے لائق ہو سکیں گے، یا ہم صرف تقریبات ہی کرتے رہ جائیں گے؟ اچھا، ایک سوال جو ہے وہ میرے ایک جو طالب علم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ آج عہد حاضر سے جو ہے علامہ اقبال کے بہت سے اشعار جو ہیں وہ عہد حاضر سے مطابقت نہیں رکھتے، جبکہ آپ لوگ، ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ ثابت کرتی ہیں کہ علامہ اقبال کا کے کلام جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں ہر دور کے لیے ہے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، مستقبل کے لیے بھی ہے، ماضی سے، ابھی آپ نے بھی یہی جملہ کہا تھا کہ وہ ماضی سے اقتباس لے کر کے حال کا اسٹرکچر تیار کرتے ہیں اور مستقبل کی بھی تیاری کرتے ہیں، وہ کہ کلام سے ہمیں مل جاتا ہے. اب اس بچے کا یہ سوال ہے کہ اقبال کا یہ کہنا ہے کہ ہے دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت،
तो क्या आज के दौर में हम मशीनों के बगैर जिंदगी गुजार सकते हैं? हम अगर अपनी जिंदगी से मशीनों को अलग कर दें तो फिर हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हम कैसे तरक्की करें? जबकि अल्लामा इकबाल की ही यह ख्वाहिश है कि मतलब अगर हम एहसास मशीनों को जिंदगी से अलग डॉक्टर। कर देंगे तो सितारों पे हम कमंद कैसे डालेंगे? चांद तक जाना जो है वो मशीनों के जरिए ही मुमकिन हुआ है। तो सर इस तरह के जो है मतलब कुछ ऐसे कंट्राडिक्शन सवालात जहनों में उठ रहे हैं। हमें थोड़ा इस तरफ भी तवज्जो देने की जरूरत है कि जी हम मतलब हम तलबा को ये पढ़ा रहे हैं कि जी वो पूरा कलाम इकबाल जो है वो ज़ाब्ता हयात है। उसके अंदर हमें तालीम और तरबियत के हवाले से भी इकबाल के अशार मिल जाएंगे, सियासत के हवाले से भी मिल जाएंगे, इक़्तिसादियात के भी हवाले से हमें उनके अशार मिल रहे हैं। बस हमें उस पर अमल पैरा होने की ज़रूरत है। लेकिन हमने ये देखा है कि कलाम इकबाल को भी कलाम मुक़द्दस की तरह संभाला जा रहा है, उसकी बहुत ताजीम की जा रही है, लेकिन उस पर अमल पैरा नहीं हुआ जा रहा है। इवन ये कि मैं ये समझती हूँ किसी एक मिसरे पर भी अमल नहीं किया जा रहा है। क्योंकि इकबाल का ही शेर है कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबे खाके काशगर। अगर एक ही माला में सारे मुसलमान पिरोए हुए होते तो आज हम सरहदों में बटकर फलस्तीन में होने वाले जंग का नजारा ना कर रहे होते। सही, और फिर बिल्कुल सही। सिर्फ फलस्तीन ही क्या, इससे पहले इराक है, ईरान है, मिस्र और शाम है। इन सब के हालात हमारे सामने रहे। तो ये इस्तेमारी जो कुव्वतें हैं इनके लिए ये इसलिए मुमकिन है कि हम एक मिल्लत नहीं है, हम सरहदों में हैं बटे हुए। हम मुसलमान होने के साथ साथ हम ये नहीं कह सकते कि मैं और सऊदिया के मुसलमान एक हैं या मैं और फलस्तीन के मुसलमान एक हैं। अगर एक होते तो सऊदिया में वो सब नहीं होता जो आज हो रहा है। अब उसके बारे में तफसीलात आप भी जानते हैं। जी और फलस्तीन में वो जंग नहीं हो रही होती, फलस्तीन में लोग इस तरह बेयारो मददगार मौत को गले नहीं लगा रहे होते अगर हम एक होते जी। तो वैसे ये शेर मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना साहिबा, आपकी गुफ्तगू बहुत ही बहुत ही इस कारामद वक्त की और इस वक्त की आपके, ज़रूरत के नहीं मुताबिक है। इंशाल्लाह इस पर गुफ्तगू और होगी, आपने इस जितने भी पर गुफ्तगू गुफ्तगू की है, पूरी होगी जी, इंशाल्लाह। मैं इसके बारे समझता में हूँ जितने कि भी आपके सवालात हैं या जो भी हमारे स्टूडेंट सवालात करते हैं, हम बाकायदा तौर पे इस पर होमवर्क करके मोहतरम डॉक्टर साहब को तकलीफ देंगे कि एक प्रोग्राम इस मौजू पे किया जाए और उसमें फिर आपको भी शामिल किया जाएगा। और हम कोशिश जी सर, करेंगे कि मैं आपके अपने आपके तलबा को स्टूडेंट्स भी को शामिल शामिल करें। करूंगी। बिल्कुल, मैं अपने आपके स्टूडेंट्स को भी शामिल करूंगी। और जी ये सवाल आज मैंने सर के सामने भी इसलिए रखा है ताकि कुछ इधर भी वर्क होना चाहिए। जी बिल्कुल। यकीन, बात यह है कि हम आपके मुसलसिल ये हम कर रहे हैं। आप बिल्कुल जी सही कर रहे हैं, इसी वजह से मैं शिरकत करता रहता हूं और इसी वजह से मैंने आपसे जो है ये भी मारूजा किया है कि इंशाल्लाह अगर उस जमाने में आपके अवेलेबिलिटी रहे तो जो है इस पे बात होगी। ये चीजें हो रही हैं। मसला यह जी है कि कुछ इस अल्लामा इकबाल की उम्र कम होने की वजह से वो अपने पूरे कलाम को पूरी तरीके से क्लासिफाइड कर कर जोड़ नहीं सके। जो चीजें आपके उर्दू में तिश्ना मालूम होती हैं वो फारसी के कुछ अशार जोड़ने से कामिल हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन जी फारसी हमसे बिल्कुल। छिन गई है। और इस फिर बास चीजों को सिर्फ बताया जा रहा है, बास चीजों को नहीं बताया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जरूर बहुत ही अहम चीजें जी इस गुफ्तगू का उन्वान ही यही है। मैं बहुत खुश हूँ शरीफ एकेडमी ने जो ये काम किया है। ऐसी चीजें दूसरे स्टेज पर डॉक्टर यास्मीन सुल्ताना साहबा बयान नहीं होती। उन लोगों के पास उतनी ना जुर्रत गुफ्तार है, ना आपके जो है इसको सहने का अंदाज है, ठीक है। इसी वजह से तो हम कहते हैं कि असल यहाँ पर हम आज के दिन इस आपके जो है अल्लामा इकबाल की विलादत के ज़माने में यही है कि इकबाल को क्यों पढ़ें, इकबाल को कैसे जी पढ़ें। इकबाल जी कहते हैं बिल्कुल। कौनो मकान को तोड़ के निकल जाएं, तो इकबाल साइंस के खिलाफ नहीं है। तो कौनो जी मकान को तोड़ के निकलने का सिर्फ मसला जो है विजदानी नहीं है बल्कि फिक्री भी है। अब जी लेकिन मसला यह है कि बास चीज़ों को एक शेर पर हम नहीं बल्कि उसके कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है। बिल्कुल और बिल्कुल। आगे की आने वाली सदी में भी ये चीजें होंगी इंशाल्लाह। आपसे जो है राब्ता रहेगा, इंशाल्लाह। बातचीत करेंगे आपके स्टूडेंट्स से, बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। मामून।
جی محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطان صاحبہ مزید کچھ کہنا بہت عمدہ، چاہیں گی بہت یا عمدہ۔ پھر ہم آگے کی نہیں طرف؟ سر، بس بہت شکریہ۔ میں معافی چاہتی ہوں کہ میں نے کچھ ایسے سوالات کر لیے، جبکہ یہ نہیں، سوالات تو سوالات کا فوراً کہاں مقصد لے تھا لیے۔ یہ، یہ سوالات آپ جو کا ہے وجود جو ہے، آپ کو لانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ذوق اور شوق اور وہ ہے، آپ کے آگہی، پاس وہ تجربہ اور پریکٹیکلٹی ہے۔ جب یہ جی دو سر، دھارے ملیں گے تو اس وقت آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم لوگ صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ بہت عمدہ سوالات ہیں۔ نسل جوان ہماری امانت ہے۔ اس یہ جو شفیق صاحب نے جو آج کا پروگرام کا عنوان رکھا ہے کہ دور جی سر، حاضر میں آپ کے اقبال کی اہمیت اور آپ کے ضرورت، تو وہ اہمیت اسی وجہ سے ہے کہ اگر ہم نسل جوان کو آگے جو ہے پوری طریقے سے مطمئن نہ کر سکیں تو ہم اپنے آپ میں خوش ہیں۔ صرف ہر گھر میں ایک آپ کے جو ہے جشن کر ہر اسکول میں ایک جشن نہیں، ہم جی کو اس بالکل، طرف توجہ کرنی چاہیے، بہت جی ضروری ہے وہ۔ بہت شکریہ محترمہ محترم ڈاکٹر تقی عابدی صاحب اور محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ صاحب، آپ نے جتنی بھی گفتگو کی ہے، یقیناً یہ ایک بڑے اچھے پروگرام کا پیش خیمہ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ باہمی مشاورت سے ایک پروگرام ترتیب دیں گے۔ جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ پاکستان بھی آ رہے ہیں، اور وہاں پہ آپ کی یونیورسٹی میں جی بھی جی انہیں بالکل، انشاءاللہ یقیناً موسٹ اگر ویلکم وہ سر۔ وہاں پہ لیکچر دیں تو آپ کے طلباء کی تشفی ہو سکتی ہے۔ اور مزید برآں ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ایسا پروگرام جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے وہ ہم کریں، اور ایسے تمام سوالات پہ ہم پہلے گفتگو کرنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو مدعو کریں، اور کچھ آپ کے طلباء کو بھی شامل کریں، تاکہ یہ کلام اقبال کی اہمیت و افادیت کے ساتھ ساتھ اس کو کس طریقے سے ہم نے سمجھنا ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور انشاءاللہ اس موضوع پہ ہم ایک لائحہ عمل تیار کریں گے، اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں، اور آپ کے اس سوال و جواب پر ہمارے سامعین بڑی تفصیل سے مختلف گفتگو کر رہے ہیں تحریری طور پر۔ پروگرام ختم ہونے کے بعد جب اس کے کومنٹس میں آپ جائیں تو یقیناً ٹھیک ہے، آپ کو ان کی گفتگو پسند آئے گی۔ اور جیسے کہ رشیدہ دستگیر نازش لکھتی ہیں کہ بچوں کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھانا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح برج میڈیا شکاگو سے بھی ہمارے دوست ہمارے ساتھ شامل ہیں، خورشید علی، جو کہ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں اور فرینکفورٹ میں رہتے ہیں۔ انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے، اور یہ تمام کومنٹس جو اس وقت ہمارے پاس آئے ہیں آپ کی گفتگو کے دوران، یہ پڑھنے کے قابل ہیں۔ اور یقیناً یہ تمام کومنٹس، آپ کی گفتگو، یہ ایک بہت اچھے پروگرام کا پیش خیمہ ہے، اور ہم ایک طویل وقت کے لیے، زیادہ وقت کے لیے ڈاکٹر صاحب کو زحمت دیں گے کہ اس موضوع پر گفتگو کریں۔ اور انشاءاللہ۔ یہ معاملہ بھی بہت ضروری ہے کہ ہم اقبال کو کیسے سمجھیں، کیونکہ جب ہم کسی چیز کو صحیح طریقے سے سمجھ سکتے ہیں تو اس کی ہمیں افادہ اس سے حاصل کر سکتے ہیں، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ بہرحال علم جو ہے یہ ایک ایسا وسیع سمندر ہے، ایک بحر بے کراں ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، اور یہ ہم لوگ تو اس سمندر کے کنارے پر بھی ابھی نہیں پہنچے جہاں پر ڈاکٹر صاحب پہنچے ہوئے ہیں۔ جی بالکل، بے شک بے شک، اور وہاں سے بس ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی قطرہ، کوئی ہم تھوڑا سا پانی، کوئی نصیب ہو جائے۔ سیرابی ہم کر سکیں، تو یہ بات ہے۔ بہرحال ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم محترم ڈاکٹر تقی عابدی کے علم سے زیادہ دوستوں کو مستفید کر سکیں، کیونکہ یہ علم کی روشنی ہی ہے جو کہ تاریکیوں کو ختم کرتی ہے۔ تاریکی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تاریکی میں ایک دیا روشن کر دیا جائے۔ بہت شکریہ، بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اس طرح ہمارے پاس ڈاکٹر صاحب کے ایک جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے ہمارے لیے، اور یہ ایک ایسا مینارہ علم ہے کہ جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں فرخ مشتاق نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، حسیب اور عیب، اور اسی طرح محترمہ
رشیدہ دستگیر نازش نے لاہور سے ہمیں جوائن کیا ہے، اور کامران شفیق فراز سے ہمارے ساتھ ہیں، راشدہ ملک بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور اسی طرح افشاں سحر ابھی تک ہمارا یہ پروگرام شروع سے لے کے اب تک سن رہی ہیں، اور رضوانہ مشتاق بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ اسی طرح ہمبرگ سے ہمارے ساتھ ثنا احمد اور جناب خالد ملک ساحل، مزمل شریف، فاریہ صدیقی، شہری بابو، حسن عریب اور کامران شفیق، عذرا جبین بھی یہ پروگرام سن رہی ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو معزز خواتین و حضرات، پروگرام اپنے اختتام کی جانب رواں دواں ہے۔ شریف اکیڈمی جرنی کی جانب سے پیش کیا گیا یہ پروگرام ہوا کے دوش پر آپ نے سنا اور اس سے محظوظ ہوئے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اور علم و ادب سے متعلقہ پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، انہیں سنیں، خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کے لیے بھی آپ روشنی پھیلانے کا باعث بنیں۔ میں محترم ڈاکٹر تقی عابدی، محترمہ ڈاکٹر یاسمین سلطانہ اور محترمہ سائمہ کمل کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اس پروگرام میں تشریف لائے اور آج کی اس محفل کو رونق بخشی، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس پروگرام میں شامل ہو کر فروغ علم و ادب کے لیے ہمارے ساتھ معاون ہوں گے۔ اسی طرح میں تمام سامعین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو سنا، اپنی رائے کا اظہار کیا، اور جو اس پر رائے کا اظہار نہیں کر سکے ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ پروگرام شریف اکیڈمی جرمنی کے فیس بک پر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد یہ پروگرام شریف اکیڈمی کے یوٹیوب پر بھی لگا دیا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ دوستوں کو یہ پروگرام شیئر کریں تاکہ یہ علم کی شمع سے شمع جلتی چلی جائے اور دنیا میں علم پھیلتا چلا جائے اور یہ دنیا علم کے نور سے بھر جائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور اپنے اس شعر کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا۔ ارے واہ! یہ روشنی کا سفر ہے ہمدم، مراد کے ساتھ ساتھ رہنا، جو تیری شب کے اداس رستوں میں بن کے سورج جو بھر رہا ہے۔ ارے واہ! واہ، بہت شکریہ۔ عمدہ، بہت ممنون، بہت ممنون، بہت خوب، خدا بہت حافظ، بہت بہت ممنون، خدا حافظ۔ اللہ بہت حافظ، ممنون۔ اللہ حافظ۔ کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ کریں، شیئر کریں۔ مزید علمی اور ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔